علیہ السلام کی جو طبیعت مبارکہ ہے، آپ کا جو شخصیت کا جمالیاتی پہلو ہے، وہ اس حدیث پاک سے بالکل جھلک کے ابھر کے سامنے آتا ہے کہ جو جامع الکمال، جامع الصفات، ہادی و رہنما ہو، جو مبلغ ہو، میسنجر ہو، جس نے رشد و ہدایت کا کام کرنا ہو، مسند ارشاد پہ فائز ہونا ہو، اس کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے طبعی میلانات اور رجحانات غیر فطری نہیں ہونے چاہیے، فطری ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں یہ ایک معیار فراہم کیا گیا ہے جس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ اس کا حق ادا کر سکیں، کچھ نبھا سکیں، کہ ہمیں رب العالمین نے جس محبوب کا امتی بنایا ہے، ان کا جو ذوق جمالیات ہے، اس کی ہمیں آج بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے ماحول کو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ محبت، یہ جمالیات اور یہ فطرت سے جو تعلق ہے، یہ بڑی لطیف چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات نہیں کہلا سکتا، انسان باقی مخلوقات پر فوقیت نہیں پا سکتا جب تک اس کی طبیعت میں یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے اندر رچی ہوئی نہ ہوں۔ اور دوسری چیز ہے والطیب، خوشبو۔ خوشبو جو ہے، فرمایا اس کی بھی فطری محبت میرے دل میں میرے رب نے ڈالی ہے۔ حالانکہ آپ کی اپنے وجود کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جب بات کرتے ہیں تو قرآن حدیث سامنے رکھ کے، سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے، شمائل کو سامنے رکھ کے، پھر وہ اپنے ذوق، اپنی جمالیات اور اپنا جو وہ حب قلبی ہے اس کو لفظوں میں ڈالتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو پہلو ہے شخصیت کا، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تلاش کرنا ہوتا کہ اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہوں گے، تو ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے حضور کہاں ہیں، بس گلیوں میں نکل جاتے، اور حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کی، جسم معطر کی جو نیچرل فطری خوشبو تھی اور مخصوص تھی، تو وہ صرف آپ ہی کے وجود سے آتی ہے۔ کسی مشک میں نہیں، کسی عنبر میں نہیں، دنیا کی کسی خوشبو کے اندر وہ کیفیت نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں تھی فطری طور پر۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سونگھتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، اس خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچ۔ دیکھتے کہ حضور علیہ السلام ابو طلحہ انصاری کے باغ میں بیٹھے ہوئے، وہاں پہنچ جاتے، کسی صحابی کے گھر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، کہیں محفل، جہاں بھی تلاش کرنا مقصود ہوتا تو وہ خوشبو سونگھتے ہوئے ہم پہنچ جاتے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں عنبر زمین، آپ جس زمین پہ چلے قدم رکھیں وہ عنبر بن جاتی، عبیر ہوا، اور جس ہوا میں آپ سانس لیں وہ سانس عبیر، وہ جو ہوا عبیر بن جاتی ہے، اور مشک تر غبار، جب آپ چل کے جاتے ہیں تو پیچھے جو غبار اڑتا ہے وہ مشک بن جاتا ہے۔ ہلکی سی، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، جہاں سے آپ گزر جائیں، فرمایا یہ اس کی ادنا سی، ہاں وہ اس لیے کہ نہ عنبر آپ کی جسد اقدس اور جسم معطر کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ مشک کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اور خوشبو کر سکتی ہے۔ وہ جو آپ جس زمین پہ قدم رکھا، جس ہوا میں سانس لیا، جو پیچھے غبار ہے وہ بھی سارا مشک و عنبر میں تبدیل ہو جاتا، اور صحابہ کرام اس خوشبو کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ
کہ خوشبو جو ہے الطیب، اس کی محبت فطری میرے دل میں ڈالی گئی ہے، اور یہ سنت انبیاء ہے۔ ابھی ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ التعطر، خوشبو، تعطر کہتے ہیں خوشبو لگانے کو، عطر کا استعمال، خالص عطر، اصلی عطر، اس کا استعمال، اس لیے کہ یہ خالص کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو سنتیں ہیں رسولوں کی، پیغمبروں کی علیہم الصلوات والتسلیمات، یہ طبیعتوں سے بناوٹ ختم کرتی ہیں، اور اگر ہم شروع ہی بناوٹی چیزوں سے کریں گے تو پھر، چونکہ آج بات ہم ذوق کی کر رہے ہیں، ذوق، تو ذوق کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ذوق ہی ملاوٹی ہے، فطرت ہی، نیچر ہی بندے کی وہ ملاوٹی اور بناوٹ اور تصنع والی اور جعل والی ہے، جعل سازی ہے اس میں، کسی بھی پہلو سے ہو، یہاں تک کہ ہمارے ائمہ حدیث جو ہیں وہ کسی ایسے شخص سے حدیث روایت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے جو کسی جانور کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ پیورٹی ذوق کی، مزاج کی اور طبیعت کا اخلاص اس درجے کا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے ایک شہر میں پہنچے کہ یہاں ایک صاحب رہتے ہیں جو حدیث روایت کرتے ہیں، جب دور سے دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے کو کوئی چیز کھلا رہے ہیں، اور جھولی اپنی جو ہے اس کا وہ بنایا ہوا ہے کھاچارے کا جو توبڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اور اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں، پچکار رہے ہیں، وہ ایسے کر کے نا، بیچ میں کچھ نہیں ہے، کہ وہ جانور سمجھے کہ کوئی چارہ، کوئی دانہ اس میں ہے۔ جب دور سے یہ منظر دیکھا وہیں سے واپس آ گئے کہ یہ شخص روایت حدیث کے قابل نہیں ہے، یہ معیار ہے حدیث کا۔ یہ مستشرقین جو لوگ یورپ والے بیچارے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، وہ تھرڈ سورسز کو سامنے رکھ کے اور پھر وہ تبصرہ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، جو اصل معیارات ہمارے محدثین نے دیے ہیں وہ ان میں سے چند لوگوں کو پہنچے ہیں، اور جنہیں پہنچے وہ سیدھے گئے، جنہیں نہیں پہنچے انہوں نے ٹھوکر کھائی، اور انہوں نے اعتراض کیا ان تھرڈ سورسز کو یا ان ریجیکٹڈ سورسز کو لے کے حوالے بنا دیے کہ جناب فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہے، جو ہمارے محدثین کے ہاں جس کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، انہوں نے وہ والی تھرڈ کلاس چیزیں لے کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، وہاں سے روایتیں لے کے کہہ دیا کہ فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ لکھا۔ یہ بھی ایک اس کی ٹیکنیکل وجہ، یہ ہے ذوق، اخلاص اور پیورٹی، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کھانے پینے اور خوراک، رہن سہن میں اور لباس میں، گفتگو میں، معاملات میں، بول چال میں، رفتار و گفتار میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، سننے میں، یہ سب چیزیں اس میں کاؤنٹ کرو، تب وہ مدنی معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو رب العالمین کو پسند ہے کہ میری زمین پر ایسے لوگ رہیں۔ جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ جس طرح کا آئیڈیل معاشرہ چاہتا ہے، جو مدینہ منورہ میں ہمارے آقا مولا علیہ تحیت والثناء نے بنا کے دکھایا ہو، صرف کتابوں میں نہیں، چلتے پھرتے نمائندے بنائے تھے، اس کے تیار کیے تھے، اور جس کے نتیجے میں میں نے جو ایک مثال دی، جس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ پیدا ہوئے جن کے پاس اتنا کڑا معیار تھا چیزوں کو پرکھنے کا اور جانچنے کا۔ پھر فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی ہے یا درود میں رکھی ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں، نماز بھی ہے صلاۃ کا معنی، اور صلاۃ کا معنی درود شریف۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. شارحین نے سنن نسائی کے جو شارحین ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ دونوں معنی انہوں نے اس حدیث کی شرح میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شرح ہے سنن نسائی پر، اور ایک امام ابو الحسن السندھی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے سنن نسائی جو معروف شروح اور حاشیے ہیں. اس میں انہوں نے یہاں صلاۃ کے دونوں معنی لیے، نماز بھی اور درود بھی. تو یہ جو چار چیزیں میں بتا رہا تھا حدیث میں آیا، اس میں تعطر ہے، خوشبو لگانا، اور یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم محض آرائش کے لیے، زینت کے لیے خوشبو لگائیں، یا یہ کہ اپنی طبیعت کی نفاست کی وجہ سے خوشبو کا استعمال کریں. اور ایک یہ ہے کہ ہم سنت کی نیت سے خوشبو کا استعمال کریں. جب ہم سنت کی نیت سے خوشبو کا استعمال کریں گے، یہ پہلے والی دونوں چیزیں اس میں خود ہی انکلوڈ ہوگی، اس میں آ گئی. اب خوشبو لگانا عبادت ہو گیا ہمارے لیے، خوشبو لگانا عبادت اور ثواب، اور جب تک وہ خوشبو مہکتی رہے گی ثواب نامہ اعمال میں جاتا ہے. اچھا، اور اس میں ایک خیر کا پہلو دیکھیے کہ خوشبو میں نے لگائی ہوئی ہے اور جو فرحت ہے وہ میرے ساتھ والے کو مل رہی ہے. جی، جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ، جس مجلس میں کوئی معطر آدمی بیٹھا ہو، خوشبو والا آدمی بیٹھا ہو، تو جو اس کے قریب لوگ بیٹھے ہیں وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کو اس خوشبو سے ایک فرحت اور ایک راحت. یہ ہے نفع رسانی. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو زیادہ